الحمد لله رب العالمين حثنا على التفقه في الدين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے نماز میں شک۔ نمازی بھائیوں، ہمارا آج کا درس ایسے مسئلے کے بارے میں جو اکثر نمازیوں کو پیش آتا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ مسئلہ ہے نماز میں شک کرنا۔ اس کے کچھ احکام ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جس کو شک ہو جائے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں، تو وہ یقینی صورت کو اختیار کرے اور اسی بنیاد پر اپنی نماز پوری کرے، پھر سجدہ سہو کرے، سلام کے بعد یا سلام سے پہلے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ نے نماز پوری کی، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ جیسے اگر کسی شخص کو شک ہو جائے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، تو اسے 2 رکعتوں کو بنیاد بنانا چاہیے، کیونکہ وہ یقینی ہیں، اور اسی بنیاد پر اپنی نماز پوری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جس کو کسی رکن کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ اس نے اسے کیا ہے یا نہیں، تو وہ یقینی صورت کو اختیار کرے اور اسی کو بنیاد بنائے۔ جیسے اگر کسی کو شبہ ہو جائے کہ اس نے 2 سجدے کی ہیں یا 1، تو وہ اس کو بنیاد بنائے کہ اس نے 1 سجدہ کیا ہے اور دوسرا سجدہ کرے، پھر سلام کے بعد یا اس سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلیلق الشک ولیبنی علی الیقین، یعنی جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شبہ ہو جائے تو وہ شک کو چھوڑ دے اور یقین کو بنیاد بنائے۔ نمبر 3، جس کو نماز میں بہت زیادہ شکوک پیدا ہوں، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ وسوسہ کرنے لگے، تو اسے شکوک کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہمیشہ کامل حصے کو بنیاد بنانا چاہیے اور سلام کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، تاکہ اس کا معاملہ یقینی ہو اور شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے۔ آخر میں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو اسے خراب اور باطل کرنے کے لیے شک کو راستہ اور وسوسے کو دروازہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والا اور ایسے اطمینان والے دلوں سے رکوع اور سجدے کرنے والا بنا دے جو صرف تیری طرف متوجہ ہونے والے اور صرف تیری رضامندی چاہنے والے ہوں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔